دوستوں آج شب برات کی رات ہے۔ کہتے ہیں شب برات کی رات جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سارا سال کا رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اس کے نصیب کو وسیع لکھ دیتے ہیں۔ دوستوں آج شب برات کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو شب برات کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات بھی کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کے بڑی سے بڑی حاجات ہیں، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج شب برات کی رات، اس رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ آج کی رات جو شخص بھی یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب برات کی رات کے یہ خاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد سے میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال کر اگر آپ لوگ یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، یہ تسبیحات نہیں کر سکتے، اعمال نہیں کر سکتے، آپ شب برات کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ کو گزارش یہ ہے کہ شب برات کی رات کے یہ خاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں، آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ چھوٹے سے 3 وظائف، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام آپ لوگوں نے جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق ضرور کر لینا ہے۔ جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد جو صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس رات کو قبولیت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو آج کا ایسا مستند اور باکمال اور کرامتی وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، وہ بھی فی سبیل اللہ، کہ یقین کریں کہ آپ لوگوں کا رب اور میرا بھی رب راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایسی آسانی کرنے والا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ دوستوں بہت سارے لوگ آپ کو وظائف بتاتے ہیں اور آپ کرتے بھی ہیں اور وہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ والو ایسا تیز اور ایسا تیر بہدف عمل شاید ہی کسی نے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ بتایا ہوگا۔ اللہ والو یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس رات میں کچھ بھی مانگ لو، رب کریم اپنی قدرت کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور صدائیں لگانا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کسی بھی ملک سے دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، عمان، جاپان، مسقط، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اللہ والو آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔
اگر آپ چند منٹ نکال کر شب برات کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ کی ساری زندگی کی تمام پریشانیاں مشکلات سے نجات پالیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کے بعد بھی اور منت سماجت کی بڑی بڑی سفارشیں بھی کی پھر بھی وہ پورے نہ ہوئے۔ آج شب برات کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس رات میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی، آج کی رات بیمار کو شفا ہو جائے گی اور شفا کلی نصیب ہوگی۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوں، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہوں، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج شب برات کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خصوصی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج شب برات کی رات ہے، آج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری کرتا ہے یا پھر وہ رزق اور دولت سے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنبھل جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پر بٹھا لیتا۔ آج اس وظیفے کی میں نے شدت سے انتظار کیا ہے، آج کی رات مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے میں سے ہوں۔ آج میں بھی یہ 3 اعمال پڑھوں گا، اور میں ان وظیفوں کی عمل کی، ان تمام 3 کاموں کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہوں، اور اس لیے بہت سالوں سے میں اس وظیفے کو بہت سارے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج شب برات کی رات کو لاپرواہی میں مت گزارنا، آج کی رات کو جتنی توجہ اور جتنی دھیان سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف شب برات کی پوری رات موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو دفتر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں بنانا، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف آپ نے شب برات کی رات میں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، جس کو جہاں اور جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ہیں۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، تو چلیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں۔ کوشش کریں
کہ دنیا کے جس کونے تک اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں تاکہ سب بہن بھائیوں کا بھلا ہو سکے۔ ثواب کی نیت سے اس کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ فلموں، گانے، ڈراموں کو تو سب لوگ شیئر کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو کون کون شیئر کرتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر کر کے اپنے تمام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے کہ بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو غسل کر لیجئے گا۔ پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے، کیونکہ اس درود کو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا کوئی اور سا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ جب بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے سب سے پہلے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے فوراً بعد ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی جو بھی نیت ہو آنکھیں بند کریں، نیت کرنا شروع کر دیں۔ ذاتی مکان نہیں ہے، مکان کے لیے کر لیں۔ اگر کوئی اور معاملات ہیں، کسی اور معاملات کے لیے کر لیں۔ ناحق آپ کا کوئی رشتہ دار جیل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے کر لیں۔ کسی نے غلط مقدمہ دائر کر دیا ہے، بے شک جائز مقدمہ ہی دائر کر دیا ہے، اس کے لیے اس عمل کو کر لیں۔ اللہ پاک بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک ضرور آپ کو مہلت دے گا، اللہ پاک ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ آپ لوگ بالخصوص اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے آپ لوگوں نے نیت لازمی کرنی ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے۔ اللہ والوں، آج نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہے اور ایک نیا چیپٹر کھلے گا، تو اللہ والوں کوشش کرو کہ بند ہوتے ٹائم بھی روزے سے ہو، کھلتے وقت بھی روزے سے ہو۔ یہ بات میرے نبی پاک کو بھی بڑی پسند تھی کہ جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے تو میں روزے سے ہوں، جب میرا نامہ عمل بند کیا جائے میں جب بھی روزے سے ہوں۔ تو اللہ والوں، اس بات کو آپ لوگ بھی پسند کریں، کیونکہ یہ پسند صرف ہماری ہی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ تو اللہ والوں، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ کر لو، ہرگز بھی مت چھوڑنا یار۔ یہ وظیفہ، یہ دن یقین کریں واپس کبھی نہیں آئیں گے، 1 سال بعد ہی آئیں گے، پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنی نیت کرتے ساتھ ہی آنکھوں کو بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ یار میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں 1 بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہو کر لینا، آج کی رات چند منٹ نکال کر اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو بند کر دینا ہے، اور اپنے مقصد کو، جس کو آپ لوگ چاہتے ہیں، جو آپ کا حلال مقصد ہو، جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ اس کا تصور کرتے ساتھ ہی پہلے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہو گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ لوگوں نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پاک ہے وہ ذات اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ لینی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ یقین کریں جلد آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور توجہ ضرور کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔
جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اب کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، یہ آیت کریمہ ہے، اس کو دعا یونس بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس دعا کے بڑے رنگ ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑے سے بڑا اس کی حاجات وہ پوری ہو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، تو اللہ والو آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب وہ سمندر میں تھے اور گہرائی میں تھے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا، اس وقت انہوں نے توکل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات کو پکارا اور فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک نے فوراً ان کی مدد فرمائی، فوراً ان کی نصرت فرمائی، اور پھر مچھلی نے ان کو کنارے پر اگل دیا۔ اللہ والو، یہ معجزہ سے کم نہیں، تو آپ کی پریشانی تو کبھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے ہوں۔ الغرض آپ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، قرضوں میں ڈوب سکتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی رکاوٹیں آپ کے آڑے آ سکتی ہیں، کیونکہ ایمان والے ہونے کی یہی نشانی سب سے بڑی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پریشانیاں اس قدر تیزی سے آئیں گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کو بھی ثابت کرتی ہے اور ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین ہو گئے۔ اللہ والو، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ یقین کریں ایمان سے ہو جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کی نسلیں آباد اور شاد ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو کیوں نہ آج رات بیٹھ کے کر لیں۔ لاپرواہی میں ہرگز مت گزاریے گا، میں بارہا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 11 بار توجہ کیجیے گا، 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا، اور میں ہر ایک بات آپ کو اور ہر ایک نقطہ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات، یہ جو بڑی اہم رات ہے، آج کی رات قبولیت والی رات ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کا بڑا قیمتی ہے اس ویڈیو کا، تو اللہ والو ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے پہلے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ لیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھ لیا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جو کہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو ایک احسن انداز میں اور ایک صحیح انداز میں پڑھ لیا، کیونکہ یہ رب کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد۔ اللہ پاک پہلے آسمان پر تجلی فرمائے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مہینہ جاری و ساری ہے، جس کی نسبت نبی پاک نے اپنی طرف کر لی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے یہ موقع آپ کو فراہم کرا ہے، اگر اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا، یقین کرو بڑا پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ اللہ والوں سوچ نہیں سکتے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ چند منٹ، چند لمحات نکال کر چھٹی کر لو یار آج کی کام کی۔ سارا سال کماتے تو ہو، سارا سال کام پہ جاتے تو ہو، دیہاڑی کرتے تو ہو، آج رب کی دیہاڑی کر لو، آج رب کی نوکری کر لو۔ مالک کہہ رہا ہے کام پہ کیوں نہیں آئے، بول دو کہ آج مجھے رب کی دیہاڑی کرنی ہے، آج کی رات میرے رب کی ہے۔ میں نے ہر رات اپنی بیگم کو بھی یہ بات سمجھا دو کہ آج کی رات میرے رب کی رات ہے، آج میں رب کے پاس جا رہا ہوں، رب کے پاس جا رہا ہوں اپنی تمام پریشانیاں پورے سال کی حل کروانے کے لیے، رب کے پاس جا رہا ہوں اپنی قسمت آپ لکھوانے کے لیے۔ اللہ والوں، علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر تھا جو ذہن میں آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ والوں،
نبی پاک سے محبت کریں. نبی پاک کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین ہے نبی پاک. تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے یہ تیسرے وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے، اور یہ تینوں کاموں کو، تینوں اعمال کو آپ نے ملا کر ہی پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی. مٹی میں بھی ہاتھ رکھو گے سونا ہو جائے گا. گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا. اللہ پاک نسلوں تک رزق داخل فرما دیں گے. بالخصوص رزق کے ساتھ ساتھ دعا کرو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی. رب کے آگے رو رو کے دعا کرو. رونا نہیں آ رہا، رونے جیسا چہرہ بنا دو کہ اچھوں کی نقل کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمدو کو پڑھنا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے. ملاحظہ کریں، یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے. انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو صرف 21 بار پڑھتے دوران ہی میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے. آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آپ کو نجات فرما دیں گے. آج یقین کریں، مانگ لو. بیٹا مانگنا ہے بیٹا مانگ لو، بیٹی مانگنی ہے بیٹی مانگ لو، ذاتی مکان چاہتے ہو ذاتی مکان مانگ لو، شادی نہیں ہو رہی شادی کے لیے ایک اچھی اور نیک سیرت لڑکی مانگ لو. اللہ والو دل کی جو حاجات ہیں وہ رب جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. آپ رب سے لو لگانے کی رات ہے، آج رب سے مانگنے کی رات ہے. یوں تو ہر رات ہی رب سے مانگنے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ والو آج کی رات تو بڑی رات ہے، آج کی رات تو خصوصی رات ہے، اور آج کی رات کا ذکر تو احادیث میں بھی آیا ہے. تو اللہ والو اس عمل کو ضرور کرو. اس کے بعد درود پاک پڑھ کے پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو. جتنی دعا مانگنی ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو. آج لسٹ لے کر بھی آؤ گے تو رب ذوالجلال اس لسٹ کو اپنے ان کے دستے قدرت ہے اس سے آپ کی قسمت میں داخل فرما دیں گے. اللہ والو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا میں آپ لوگ شامل ضرور ہوں. 14 شعبان کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس میں شرکت کریں. آمین ضرور کہیے گا. آپ کا آمین کہنا ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہر ویڈیو میں دعا کریں گے اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے. کچھ نہ کر سکیں تو دعا ہی کر دو. یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا مالک و مولا میرے مالک کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا قہر یا جبار، یا قہر یا جبار. اے میرے مالک و مولا، جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی پریشانی میں ہیں، جو میں ہماری بہنوں کی عصمت دھری ہو رہی ہے، میرے مولا جو تباہی ہو رہی ہے تو سب جانتا ہے، تو بے شک سب جانتا ہے. ہم لوگ تو دیکھ نہیں سکتے، ایسا ظلم ہو رہا ہے. آنکھیں چرا لیتے ہیں، ویڈیو بھی سامنے آتی ہے تو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس طرح سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے. میرے مولا ان بچوں کی نصرت پر فرما، میرے مولا اپنی مدد جاری فرما، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج دے. میرے مولا کافر کی بہن کی حفاظت کے لیے تو محمد بن قاسم نے اپنا ملک چھوڑ کر آئے تھے. میرے مولا کیا آج مسلمان کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ کیا وہ محمد بن قاسم کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا تو اس چیز سے عاجز ہو گیا ہے کہ تیرے ایمان پر، تیرے مسلمان پر اور تیری امت پر، جو تیرے پیارے حبیب کی امت ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے؟ میرے مولا راضی ہو جا، اب غضب مت فرما. میرے مولا تو نے بہت غضب فرما لیا، اب اپنی رحمت دکھا دے. میرے مولا یہ بڑی رات ہے، شب برات کی رات ہے. تو ہاتھ دیکھ لے کن کن کا اٹھا ہوا ہے. میرے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی، ان اٹھی ہوئی جھولیوں کی، ان بھیگتے ہوئے دوپٹوں کی، میرے مولا تو ان کی آہو بکا کو، میرے مولا ان کی آہو بکا کو سن لے. میرے مولا مدد جاری فرما لے. اپنے کسی مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو فتح عطا کرے، جو بیت المقدس کو چھڑوا لے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مرتے
وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما میرے مولا۔ جب قبر ہم میں اپنے اندر چھپا دے تو منکر نکیر کے سوالوں میں آسانیاں عطا فرما میرے مولا۔ نامہ اعمال میں جو ہمارے برے کام ہیں اس کو مٹا کے اچھے کاموں سے تبدیل فرما دے میرے مولا۔ ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما میرے مولا۔ غیبت، چغلی، ایسے منحوس کام کرنے سے اپنی پناہ نصیب فرما میرے مولا۔ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، پیارے حبیب کا ہمیں امتی بندگی شرف عطا فرما میرے مولا۔ ان کے نظام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر کو دراز فرما میرے مولا۔ میرے مولا تو غفور ہے میرے مولا، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے میرے مولا۔ تجھے اپنے اسم یا غفور کا واسطہ میرے مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔